बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं संगर खान और आज हम बात करेंगे मैट्रिक इम्तिहानात 2020 के हवाले से। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर में, और आप मेरे साथ देख रहे हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर खुदा बख्श साहब। आज हम बात करेंगे क्लस्टर्ड निज़ाम पे, और बोर्ड ने इसके अंदर चंद इस्लाहात की हैं। इन इस्लाहात पे बात करेंगे। बोर्ड ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है ई मार्किंग के लिए, तो इस पर भी बात करेंगे। और पेपरलेस अप्लाई, इस पे बात करेंगे। और इसी साल जब फ्रेश ग्रेजुएट्स एज इन्विजिलेटर्स आएंगे तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, इन मौज़ूआत पे बात करते हैं। चेयरमैन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बोर्ड ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और इस सॉफ्टवेयर के फवाइद तो हम आपसे सुनेंगे। सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया, इसके फवाइद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पेशावर बोर्ड। आपने बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पे हमारे ऑफिस का विज़िट किया है। असल में जब मैं पेशावर बोर्ड आया तो वह गवर्नमेंट की ये डायरेक्शन थी कि हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं थ्रू आउट जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है। तो सबसे पहले हमने क्लस्टर निज़ाम मुतारफ़ कराया। क्लस्टर ये है कि मसलन एक स्कूल के 50 स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, और 9th या 10th में अपियर होते हैं, तो ये बच्चे तकसीम होंगे डिफरेंट स्कूल्स पे। ये अपने स्कूल में एग्ज़ाम नहीं देंगे। अब ये बच्चे जाएंगे डिफरेंट स्कूल में, लेकिन जो मेल बच्चे हैं, बॉयज़ है, वो जाएंगे 5 किलोमीटर रेडियस से बाहर नहीं जाएंगे। एक क्लस्टर सिस्टम मैं खुद देखता हूँ जब हम बनाते हैं इसको। और जो बच्चियाँ है गर्ल्स, वो 3 किलोमीटर रेडियस से इंशाल्लाह बाहर नहीं जाएंगे। और ये हमने एनुअल 2 में एंटर में साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी भी बच्चे ने हाल चेंज के लिए एग्ज़ाम के दौरान एप्लीकेशन नहीं दी। तो इससे ये है कि हम बच्चों को इनकरेज करना चाहते हैं कि वो माहौल, ऐसे माहौल में एग्ज़ाम दे दे, फ्रेंडली माहौल में, कि वो जो सबक उन्होंने याद किया आराम से वो लिख सके और हम उनको वो माहौल प्रोवाइड कर सके। तो क्लस्टर सिस्टम के बहुत फ़ायदे हैं और ये सारे बोर्ड ने अब इम्प्लीमेंट किया है। आइंदा एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ये सारे जो केपी के बोर्ड्स है सारे इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये हमने अपने BUGCs की अप्रूवल भी ली है। अब ये एक पॉलिसी है और इंशाल्लाह ये बच्चों के बेहतरी के लिए और जो चीटिंग का जो रुझान था उसको हम कलाकुमा करने के लिए निज़ाम मुतारिफ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम चीटिंग को इस पे कंट्रोल कर चुके हैं। सही। इन्हें लोगों ने इसको मेंटली एक्सेप्ट किया। इब्तिदाई अयाम में जब ये मुतारिफ करवाया गया ये निज़ाम, तो लोग रेजिस्ट करते थे, प्राइवेट इदारे भी रेजिस्ट करते थे, स्टूडेंट्स से भी एहतजाज करवाए जाते थे। तो आपके क्या तजुर्बा रहा? असल में मुज़ाहिमत कम हो गई? रेजिस्टेंस टू चेंज ये नेचुरल है। जब भी कोई नई पॉलिसी, कोई इक़दाम आते हैं तो लोगों के जहन में शुकूक व शुबहात होते हैं। अब प्राइवेट स्कूलों वाले भी, प्रिंसिपल, बच्चे, वालिदैन आते हैं और इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बच्चे को हम वो माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पे वो आराम से बगैर चीटिंग के वो अपना पेपर सॉल्व करे। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी हमारे बच्चे के लिए। और बच्चों को हम इनकरेज करते हैं कि इंशाल्लाह इनका जो हक है बोर्ड पे वो भी बिल्कुल ट्रस्ट रख के इनको अपना हक मिलेगा, इनके साथ कोई यानी इंसाफी नहीं होगी। और अब शो पेपर का मैं थोड़ा सा हवाला दे दो कि मसलन एक बच्चा कह रहा है कि मैंने अटेम्प्ट किया था पेपर अच्छा, और पेशावर बोर्ड या किसी भी बोर्ड ने मेरे साथ ज्यादती की है, तो हम उसको अपना पेपर इस साल दिखाए भी है और अगले साल भी इंशाल्लाह उसको दिखाएंगे। और उससे काफ़ी फ़र्क आया है। हमारे जो मार्कर है, जो पेपर मार्क करते हैं, वो भी अब विजिलेंट हो गए हैं, क्योंकि पेपर दोबारा बच्चा भी देख सकता है, उसका वाले जो पेरेंट्स है वो भी देख सकते हैं, और साथ ही उसके टीचर्स भी हमारे भी रिप्री होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सर, आपने शो ऑफ पेपर का जिक्र किया, तो इस पर भी एक तनकीद की जाती थी कि ये बोर्ड ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ऐसा किया। तो ये जो इब्तिदा में लोग इस तरह की तनकीद करते थे, तो आपके ख्याल में क्या इस तनकीद में कोई कमी आई है? जब वो लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि जो बच्चे उनके पेपर अच्छे हुए थे, मसलन मार्किंग में उनके साथ ज़्यादती हुई है, उन्होंने 1500 रुपये जमा किए, तो अब हम कुछ 7 लाख रुपए मैंने वापस किए, अभी 23 लाख रुपए हम वापस करेंगे बच्चों को। टोटल अभी प्रोसेस में है सारे बच्चों को। मेरा घर में 3 लाख वापस जो चेंज आया था उसकी बेस पे हमने वो पैसे वापस कर रहे हैं। इसलिए कि हमने बोर्ड का काम कमाई नहीं है, लेकिन प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है। और अगर किसी बच्चे के पेपर में इम्प्रूवमेंट ना जाए तो एक क्लैरिफिकेशन, ये आपने जो पैसे लोगों से वो एडमिशन या शो ऑफ पेपर के मद में आपने लिए थे,
اس میں آپ 23 لاکھ روپے واپس کر رہی ہیں بچوں کو انڈیویجول. مثلاً ایک بچے نے 4 پیپر کے لیے اپلائی کیا تھا تو ٹوٹل سم آپ اس نے 4,000 روپے جمع کیے تھے یا 6,000. تو وہ اگر چینج آیا ہے ایک نمبر بھی اس کا بڑا ہے تو ہم اس کو جو پیسے واپس کرتے ہیں, کیونکہ بورڈ کی غلطی تھی اور ہم ساری بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت بڑے دل کا ٹائم ضائع ہو گیا, وہ آ گیا ادھر, اس کو انکریجمنٹ یہ ملی کہ اس نے اپنا پیپر دیکھا, اس کو یقین ہو گیا. اور یہ انشاءاللہ ہم اس کنٹینیو رکھیں گے کہ بچوں کو ہم اپنا پیپر دکھائیں گے, وہ اپنا جو حل پیپر ہے, اسکرپٹ ہے, وہ ضرور دیکھ سکے, اور یہ پالیسی انشاءاللہ جاری رہے گی. صحیح. سر دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, سافٹ ویئر کی طرف. ایک خوشائن اقدام ہے, اس کی فوائد کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا پشاور بورڈ نے, اور ان ہاؤس ڈیولپ کیا ہے. تو اب جو ہماری سیکریسی ہے, جو ہم پرائیویٹ فرم سے مارکنگ کرتے تھے, یہ مارکنگ آن اسکرین مارکنگ, وہ اب ہم خود کریں گے. اور یہ خوشخبری یہ ہے کہ سارے بورڈ بھی اسی سافٹ ویئر پہ کریں گے. ہم نے سارے بورڈز کو یہ دیا ہے, فری آف کاسٹ دیا ہے, اور سارے بورڈ اب ہم 2-3 بورڈ میں انسٹال کر چکے ہیں, باقی میں انشاءاللہ ایگزام سے پہلے انسٹال ہو جائے گا. تو اس میں سیکریسی کا جو عنصر ہے, کنفیڈینشیلٹی کا, وہ رہے گا انشاءاللہ, کیونکہ کسی باہر فرم کو اب ہم امیجز نہیں بھیجیں گے, سینڈ کریں گے, ہمارے پاس رہیں گے, ہمارے پاس یہ ریکارڈ جو ہے محفوظ حالت میں ہوگا. اور اس کا جو دوسرا فائدہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے پچھلے 3-4 سال میں ہر سال ہم 2 کروڑ روپے پے کرتے تھے پرائیویٹ فرم کو. تو اگر آپ یہ کیلکولیشن کریں تو سارے KB کے 8 بورڈز ہیں, تو ایک سال میں وہ 16 کروڑ روپے پے کرتے تھے. اب ہم اور بھی پیپر ایڈ کر رہے ہیں. تو فائنینشیل اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ فائنینشیل جب بورڈ پے نہیں کرے گا تو بچوں پہ وہ برڈن ٹرانسفر ہم نہیں کریں گے, فیس نہیں بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بچوں کے لیے بھی اور بورڈ کے لیے بھی خوشائن ہے کہ ہم یہ کام خود کریں گے. سافٹ ویئر ہم نے اپنا ڈیولپ کیا ہے, اس پہ ہم نے اپنا انٹر 2 ایگزام بھی لے لیا, ای مارکنگ بھی کی, ہمارے ساتھ مارکر بھی آ گئے, اور الحمدللہ یہ کامیاب ایکسرسائز تھا. جو سارے بورڈز کو ہم نے سافٹ ویئر دی ہے فری آف کاسٹ, اور انشاءاللہ ہم ان کو ٹریننگ بھی دی ہے, ساروں کو سافٹ ویئر بھی دی ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں, اور جو بھی مسئلہ ہے ہم اس کو ٹربل شوٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. صحیح. سر کتنے پیپرز کی یہ اس سافٹ ویئر سے چیکنگ کی جائے گی؟ اس سال ہمارے جو ہے ہر کلاس میں 6 پیپر ہوں گے, 9th میں, 10th میں, فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں. اور جو دوسرے KP کے بورڈز ہیں اس میں 3 پیپرز ہوں گے, اور 9th میں, 10th میں 3 پیپر, فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں. تو میرا بچوں کو, یہ دوسرے جو بورڈز ہے اس کے بچوں کو, والدین کو اور ٹیچرز کو یہ میسج ہے کہ اس سسٹم کو آپ اپنے ویب سائٹ پہ, بورڈ کی ویب سائٹ پہ دیکھ لے, پشاور بورڈ کی ویب سائٹ پہ دیکھ لے, ہم سے کویری کرے, ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے, کیونکہ بچے سارے KP کے بچے ہمارے بچے ہیں, ہم ان کو گائیڈ کریں گے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے نیا سسٹم ہے, لیکن اس کو سمجھنا بہت آسان ہے, ٹیچر کے لیے, اسٹوڈنٹ کے لیے, پیرنٹس کے لیے, سارے اسٹیک ہولڈر کے لیے. اور میں میڈیا کا یہ وساطت سے بات بچوں کو, والدین کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس میں بہت کلیئرٹی ہے, ٹو دا پوائنٹ آپ آنسر دیں گے, اور آپ کے ساتھ مارکنگ میں انشاءاللہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. سب سے بڑا فائدہ صحیح. سر یہ تو آپ نے مالی فوائد کی بات کی, اب یہ بتائیے گا کہ اس کا ایگزامینرز کے لیے کوئی آسانی ہوگی ان کو؟ ایگزامینر کے لیے آسانی ہے کہ پہلے ایگزامینر آتے تھے ادھر مارکر پشاور بورڈ میں یا ہر بورڈ کے پریمیسز میں آتے تھے. اب یہ ہمارے سافٹ ویئر پہ وہ اپنے گھر سے مارکنگ کریں گے فارغ وقت میں, اور یہ ہے کہ کوئی دوسرا مارک نہیں کر سکتا پیپر. جو ہمارے ساتھ رجسٹر ہے وہ گورنمنٹ کا ٹیچر ہے یا لیکچرر ہے یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے, وہی لوگ ہوں گے. اور ریئل ٹائم میں سسٹم اس کو, یعنی ریئل ٹائم میں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے یا کوئی دوسرا بندہ ہے. اگر کوئی مثلاً امپرسونیشن کی کوشش کرے تو سسٹم اس کو پکڑتا ہے اور ہم اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. سر ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ جب مینول چیکنگ ہوتی تھی تو اس میں یہ تھا کہ ایک ایگزامینر کے پاس یہ ایک اختیار تھا کہ وہ ایک کویسچن کو دیکھ کے اس کے مطابق وہ مارکس دیتے تھے. کبھی کبھار 2 مارکس, کبھی کبھار 3 مارکس, یعنی اس کی اپنی مرضی تھی. اس سافٹ ویئر کے جب یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا آپ لوگوں نے, اس سے جب چیکنگ کی جائے گی تو کیا ایگزامینر کے پاس یہ اختیار ہوگا؟ ایگزامینر پہ سینئر ایگزامینر ایک چیکنگ کی حیثیت سے, چیکر کی حیثیت سے وہ اس پہ نظر رکھے گا. اس کا ایک ٹالرنس لیول ہے, اگر وہ اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم آسانی سے پتہ ہمیں چلتا ہے کہ جو کویسچن ان مارک رہ گیا ہے یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو ہم یہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں فیچر شامل ہے کہ فوری طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کویسچن ان مارک رہ گیا یا اس پہ مارکس کم دیے گئے
یا ڈفرینٹ مارکر اس پہ مارکس ڈفرینٹ دے رہے کیسے ہیں. پتہ چلے گا کہ ایگزامینر نے کم مارکس دی ہیں؟ سینئر مارکر چیک کرتا ہے نا، اس کو دوبارہ دیکھتا ہے. مثلا اگر پہلے مارکر نے اس کو چیک کیا اور مارکس کم دیے تو سینئر مارکر اس کو پن پوائنٹ کرے گا. پھر ہم اس کو انالائز کریں گے کہ کیوں دیا ہے، کیوں بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس میں جو سسٹم ہے، ہیومن جو ایررز ہے، ہم ان سے نکال رہے ہیں انشاءاللہ. صحیح. سب اب انویجیلیٹرز کی طرف آئیں گے. اعلان ہو گیا ہے، ایک پالیسی آئی ہے کہ آپ فریش گریجویٹس کو بھی ایز انویجیلیٹرز لے لیں. تو ان فریش گریجویٹس کے لیے صرف فریش گریجویشن کافی ہوگی یا اس کے علاوہ ان کے لیے بھی کوئی یارڈ سٹک ہوگا اور اس کے مطابق آپ ان کو ایز انویجیلیٹرز لیں گے؟ اصل میں ایک تو ملک میں بے روزگاری ہے، تو یہ جو فریش گریجویٹس یونیورسٹیز کالجز سے نکلتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرے، ایکسپیرینس گین کرے. اور ان کا جو ہم نے کرائٹیریا رکھا ہے، ہمارا ابھی آن لائن اپلائی ہو سکتی ہے ہماری ویب سائٹ پہ ابھی بھی. تو جو فریش گریجویٹ ہے وہ اپلائی کرے، ہم اس کو گورنمنٹ کے رولز کے مطابق ان کو پیمنٹ کریں گے. اور پھر جو ہائی کوالیفائڈ ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے. کرائٹیریا یہ ہے، ایکسپیرینس جو ہے، کوشش یہ کریں گے کہ وہ جو اسکول میں ٹیچنگ کر رہا ہے وہاں پہ اس کو پلیس نہ کرے. جس علاقے کا ہے تو ہم ایک کمیٹی میں نے بنائی ہے، اس کو دیکھیں گے. اور یہ بہت انکریجنگ ہے. اس میں ایک سوال ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ڈومیسائل کو آپ نے دیکھ کے ایک کینڈیڈیٹ کو آپ نے ہائر کیا یا آپ نے ایگزامینیشن کے لیے ایز انویجیلیٹر لے لیا اور وہ کسی دوسرے ضلع میں یا کسی دوسرے ڈومیسائل کے علاقے میں آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی، تو اس کے اتنے پیسے بنیں گے کہ وہ اس جگہ سے وہاں پہ جا کے؟ نہیں، اکثر ایسا ہے کہ ہم مثلا چارسدہ سے لیں گے، مومن ایجنسی سے، خیبر سے، پشاور سے. تو ایسا ہوگا کہ پشاور میں تو ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے تو آسان ہوگا. ایسی بات نہیں ہوگی. جو ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ ان کا جو ٹریول ایکسپنس ہے اس میں وہ خوش ہوگا. یہ ہے سر کہ آپ نے ایک دوسری پالیسی آئی ہے، پیپر لیس اپلائی. تو یہ پیپر لیس اپلائی کیا ہے، کب سے آپ نے شروع کیا ہے، کب تک یہ جاری رہے گی؟ ابھی جو جن بچوں نے میٹرک کے لیے اپلائی کی ہے وہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہے یا پرائیویٹ، وہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں. اور جو ہارڈ کاپی وہ لاتے تھے بورڈ میں یا بیچتے تھے ڈفرینٹ اسکول سے، کالجز سے، وہ ہم نہیں لیں گے. انٹر میں بھی اور یہ جو میٹرک کا جو ابھی ایڈمیشن شروع ہے اس میں بھی. تو بچوں کو یہ سہولت ہے کہ وہ جو خرچہ تصاویر وغیرہ وہ آتے تھے وہ اب نہیں آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سافٹ میں ریکارڈ اویلیبل ہے. اگر ہمیں ضرورت ہے یا بچے کو کسی وقت ضرورت پڑے تو ہم ان کو پرنٹ لے کے دے سکتے ہیں اور اپنے ریکارڈ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاؤنٹر پہ وہ رش نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا. اور انشاءاللہ ہم ویریفیکیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس کو بھی آن لائن کر رہے ہیں کہ بچوں کو، لوگوں کو بہت تکلیف نہ ہو اور ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. صحیح.